آیت اللہ حکیم حج کے لیے تشریف لے گئے تو ان کی سعودی مفتی بن باز سے قرآن پاک کی تعویل کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ تعویل یہ ہے کہ قرآن پاک میں بعض جگہ جہاں قرآن پاک میں قرینہ بھی موجود ہوتا ہے، کسی لفظ کا ظاہری معنی مراد نہیں لیا جاتا، لغوی معنی مراد نہیں لیا جاتا، بلکہ اس کا مجازی معنی مراد لیا جاتا ہے۔ جیسے کہ اردو میں بھی کبھی ہم کہتے ہیں کہ میرا شیر آیا، تو شیر سے مراد جنگل والا شیر نہیں ہوتا بلکہ بہادر انسان ہوتا ہے۔ یا ماں اپنے بیٹے کو کہتی ہے میرا چاند آیا، تو چاند تو آسمان میں ہوتا ہے، یہاں پیاری چیز کو چاند کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ کی صفات جیسے اللہ کا ہاتھ، اللہ تعالیٰ کی پنڈلی، اللہ تعالیٰ کا عرش پر بیٹھنا، ان میں شیعہ اور اہل سنت کی ایک تعداد قائل ہیں کہ یہاں مجازی معنی مراد ہے، لیکن اہل حدیث کی ضد یہ ہے کہ ہر صورت میں ہمیں قرآن پاک کے الفاظ ان کے حقیقی معنی یعنی جو لغت میں معنی ہے وہی لینا ہوگا۔ تو آیت اللہ حکیم کہتے تھے کہ بعض جگہ جہاں دلیل موجود ہو، قرآن میں قرینہ اور علامت موجود ہو، تعویل جائز ہے، یعنی مجازی معنی لیا جا سکتا ہے اور لینا چاہیے، جبکہ سعودی مفتی کا اصرار تھا کہ کہیں پہ بھی قرآن میں تعویل یعنی مجازی معنی مراد نہیں لیا جا سکتا۔ تو آیت اللہ حکیم نے ایک فیصلہ کن جملہ فرمایا کہ قرآن میں تعویل کے تو تم سب سے زیادہ محتاج ہو۔ یہ مفتی بن باز اس دور میں اپنی بینائی کھو چکا تھا، اندھا تھا۔ فرمایا اگر ظاہری معنی مراد لیا جائے تو جنت میں بھی تم اندھے اٹھو گے، چونکہ قرآن فرماتا ہے من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ اب اگر مراد آنکھوں کی بینائی اور اندھا پن لیا جائے تو نعوذ باللہ اکثر حفاظ جو کہ اندھے ہوتے ہیں وہ آخرت میں بھی اندھے ہوں گے، جبکہ آیت میں یا اندھا ہونے کے مجازی معنی مراد ہیں، یعنی جو حق و حقیقت کو دیکھ کر، اسلام کی حقانیت کو دیکھ کر بھی قلب جس کا اندھا ہو اس کا انکار کر دے حقیقت کا۔ تو اس فیصلہ کن جملے سے آیت اللہ حکیم نے بن باز کو سمجھا دیا کہ قرآن پاک میں جہاں دلیل موجود ہو، قرینہ موجود ہو، وہاں مجازی معنی مراد لیا جا سکتا ہے اور یہی حق ہے۔